الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے نکاح اور معاشرتی مسائل۔ اس سے پہلے نکاح سے متعلقہ بہت ساری چیزوں پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں منگنی اور اس کی شرعی حیثیت پہ گفتگو کی تھی، اور اس موقع پر ادا کی جانے والی رسومات کے شرعی حوالے سے کیا حیثیت ہے اس کا جائزہ لیا تھا۔ آج ہم نکاح اور اس کے متعلقہ شرعی آداب، شریعت میں نکاح کا طریقہ کار کیا ہے اور اس موقع پر ادا کی جانے والی رسومات کی کیا حیثیت ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان محترم جناب مولانا محمد علی صاحب۔ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہوں گے رئیس دارالافتاء لال مسجد اسلام آباد مفتی دوست محمد مزاری صاحب۔ منڈی بہاؤالدین سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محترم سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب جو ماہر قانون ہیں، اور کراچی سے جامعۃ الرشید سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محترم جناب مفتی رشید احمد خورشید صاحب جو مذہبی اسکالر ہیں۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز اپنے موجود مہمان، اسٹوڈیو میں موجود مہمان محترم جناب مولانا محمد علی صاحب سے کریں گے۔ نکاح ایک انسانی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بقا کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا۔ نکاح ذریعہ ہے اولاد کے حصول کا اور جائز حصول کا۔ اسی طرح نکاح ایک معاشرتی ضرورت بھی ہے، انسان کی اپنی خواہشات ہیں، اور شریعت جو میں پہلے کئی پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے کسی جگہ بھی انسان کو اتنی ڈھیل نہیں دی کہ وہ حدود سے باہر نکل جائے، اور اتنا زیادہ پابند بھی نہیں کیا کہ جو اس کی وسعت میں ہی نہ رہے۔ اسلام نے ہمیں جینے کے رنگ ڈھنگ سکھائے، اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے سکھائے۔ نکاح اس میں بڑی اہمیت کا حامل ایک معاملہ ہے۔ نکاح کس طرح کیا جائے اور نکاح کو کس طرح آسان سے آسان ترین بنا دیا جائے، اسلام میں نکاح کیا ہے، اس پہ آج گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ مولانا محمد علی صاحب۔ بہت شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نکاح ہر قوم میں، ہر ملت میں، ہر برادری میں، اور بلکہ تمام انسانیت میں اس کا رواج موجود ہے، اور سابقہ میں بھی یہ نکاح کا رواج ان کے طریقہ کے مطابق موجود تھا۔ اور یہ نکاح ایک ضروری اور انسان کی فطرتی چیز ہے، اور اس کی جائز حاجت کو پورا کرنا یہ نکاح کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب جنت میں رکھا تو ان کے پاس تمام انعام و اکرام موجود تھے، جس چیز کا وہ ارادہ کرتے تھے، خواہش رکھتے تھے، وہ نعمت ان کو مل جاتی تھی۔ لیکن ان کے اطمینان کے لیے، ان کو سکون مہیا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ان کی زوجہ کو پیدا کر دیا، اور قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یعنی آدم علیہ السلام سے حوا جو مسلمانوں کی بلکہ انسانیت کی ماں ہیں، ان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد انسانیت کو پھیلا دیا۔ تو یہ نکاح اس وقت سے چلا آ رہا ہے، تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ نکاح اسلام میں بہت ہی آسان ہے، اور یہ کوئی بہت مشکل معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اور شریعت اسلامیہ نے اس کو بالکل آسان رکھا ہے کہ انسان اپنی جائز خواہش کے لیے ایک مرد ایک عورت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، اس تعلق کو کیسے قائم کیا جائے گا اور نکاح کیسے ہوگا، یہ بالکل آسان اور بالکل ہی سادگی کے ساتھ اسلام نے اس کو رکھا ہے اور اس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کسے کہتے ہیں. جی. نکاح کا جو لفظی مطلب ہے جی. وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے گل مل جانا. جی. یعنی کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ گل مل جانا، اسے نکاح کہا جاتا ہے. جی. تو نکاح میں یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورت کے ساتھ اس کے ولی کی اجازت کے ساتھ اور حق مہر کو متعین کرتے ہوئے گواہوں کی موجودگی میں اپنی میاں بیوی والی زندگی گزارنے کا عہد و پیمان کرتے ہیں. جی. عقد کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں اور ایک ساتھ زندگی گزارنے کا اقرار کرتے ہیں. جی. اسے نکاح کہا جاتا ہے. اور یہ بالکل آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کو آسان رکھا ہے. جی. اور نکاح کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. جی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. جی. دیکھیں نکاح کو کتنا عظیم اللہ نے قرار دیا. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑوں کو بنا دیا. ہاں. کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تاکہ تمہیں سکون ملے، اطمینان ملے اور تم اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکو. جی. جی. اور جو آدمی نکاح کر لیتا ہے اسے سکون میسر ہوتا ہے، اسے ایک احساس ذمہ داری اس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے. مولانا یہاں پر آپ کی بات ٹوکتے ہوئے میں اتنا عرض کروں گا کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اور اسلام کی ساری تعلیمات کو اگر ہم جائزہ لیں تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح اس میں موجود ہے، اور انسانیت کے ترقی کے راز اسی میں موجود ہیں. آپ دیکھیں یورپین معاشرہ ہے یا کوئی بھی دوسرا معاشرہ جس میں نکاح کے بدلے میں گرل فرینڈ کا ایک تصور پایا جاتا ہے. جی. اب اس کا گرل فرینڈ کا ظاہری تصور لوگوں کی آنکھوں میں شاید کوئی تھوڑا بہت ایک وقتی راحت پہنچاتا ہو، لیکن اس کا مستقبل پہ کیا بھیانک اثرات ہیں. جی. اور ایک عورت کی زندگی کے ساتھ ایک مرد کھیلتا ہے اور اس کا کوئی مستقبل نہیں. جی. جبکہ نکاح مستقبل کی مضبوط ضمانت ہے. آپ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ نکاح جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کا ایک بڑا خوبصورت اور بڑے آسان ایک چیز ہے، اس کے مقابلے میں اگر ہم موازنہ کریں یورپین معاشرے کا یا دوسرے معاشروں کا، تو اس معاشرے میں نکاح کے بدلے میں جو چیزیں رائج ہیں وہ کتنی بھیانک ہیں اور کتنی انسانیت کی کیا تزلیل نہیں ہے اس میں. بالکل ایسے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب ہم نکاح سے کنارہ کشی کریں گے، نکاح کو ترک کر دیں گے تو اس طرح کے فسادات برپا ہوں گے. جی. یعنی وہ ہم مغرب کی نقل کرتے ہوئے کریں، یورپین ممالک یا ان کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے اندر اگر یہ چیزیں لے آئیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم نکاح نہیں کرنا چاہتے یا نکاح میں ہم تاخیر کریں گے یا نکاح کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، تو یہی فسادات اور یہی پریشانیاں مسلم معاشرے کو لاحق ہوں گی. اور اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر انسان اپنی گرل فرینڈ بنا لیتا ہے اور اس طرح زندگی بسر کرتا ہے تو جو امت مسلمہ میں نسل کا ایک نسل کو عروج دینا ہے، نسل کو بڑھانا ہے، یہ سرے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اور پھر جو خاندانی نظام اسلام نے دیا ہے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ میرا والد کون ہے، میری والدہ کون ہے اور اس کا نسب کیا ہے، اس کا کس قبیلے سے تعلق ہے، تو یہ پورے کا پورا نظام جو خاندانی نظام خوبصورت نظام ہے. گرل فرینڈ کا جو تصور ہے یا نکاح کے مقابلے میں جو دوسرے تصورات ہیں اس میں بالکل ایک عارضی نفع. جی. معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں رئیس دارالافتاء لال مسجد محترم جناب مفتی دوست محمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا سوال پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو اس وقت جاری ہے نکاح اور معاشرتی مسائل. اس میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نکاح کے موقع پر ادا کی جانے والی رسومات ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اور نکاح کی آسان ترین تعریف کیا ہے اور نکاح آسان ترین کیسے ممکن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو نکاح جتنا آسان اور سادہ طریقے سے کیا جائے گا اس میں اتنی ہی خیر و برکتیں ہوں گی. اور نکاح شرعی اعتبار سے ایک عبادت ہے. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عبادت کا اجر اور ثواب کا درجہ عطا فرمایا ہے. جی. اس لیے اس کو جتنا آسان ہم کر سکیں کرنا چاہیے.
اور ہمارے سامنے شریعت مطہرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، صحابہ کرام کی شادیاں ہیں، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام، اور اسی طرح بعد کے ادوار میں. تو آپ اس میں غور کریں تو شادیاں اس دور میں، نکاح اس دور میں بالکل سادہ طریقے سے نکاح ہوتے تھے جی. اور جتنا اس میں سادگی ہوتی ہے اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتنی ہی خیر و برکت ہوتی ہے. یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ مجدد الملہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب نکاح کرو یا جب شادی کرو تو شادی کے 3 نقطے کاٹ دو تو شادی خود بخود شادی ہو جائے گی. تو یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں. اس لیے جو ہے آج ہمارے معاشرے میں شادی اور نکاح کو مشکل بنا دیا گیا اور حرام اور زنا اور برے کاموں کو آسان کر دیا گیا. جی. اگر خدا نخواستہ اس دور میں کوئی آدمی گناہ کرنا چاہے، زنا کرنا چاہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جی. لیکن کوئی آدمی شادی کرنا چاہے، پہلی شادی ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے، شرعی حدود کے اندر جی. تو اس کو انتہائی مشکل بنا دیا گیا. جی. جہیز کی رسومات ڈال دیے گئے ہیں اور ولیمہ کے نام پہ بہت لمبے چوڑے خرچے اس میں ڈال دیے گئے ہیں. یہ مہندی ہے اور یہ برات ہے، یہ فلانا ہے. اتنی بےہودہ اور فضول رسومات اس میں ڈال دی ہیں جو کہیں ہندوؤں سے ہمیں ملے ہیں، کہیں کوئی اور جگہوں سے ہمیں ملے ہیں. ان کو ہم نے اپنے پلے باندھ لیا، جس کی وجہ سے آج شادی کرنا انتہائی ایک مشکل عمل بنا دیا. جی. ورنہ شریعت نے تو شادی کو اتنا آسان بنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اور قرآن کریم اور احادیث اور فقہائے کرام نے اس کی جو تفصیلات لکھی ہیں اس کی روشنی میں تو صرف یہ ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک ہی مجلس میں حق مہر طے کر کے ایجاب و قبول کرایا جائے، نکاح ہو گیا. جی. اور اس کے بعد خطبہ کہنا یا اس سے پہلے خطبہ کہنا یہ سنت ہے. جی. جس میں خطبے میں قرآن سنت کی روشنی میں میاں بیوی کے حقوق اور ازواجی تعلقات اور اس معاملے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کریمہ یا احادیث ارشاد فرمائی ہیں اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے اصولی طور پہ تو سادہ طریقے سے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لینا یہ اصل سنت اور شریعت کا طریقہ ہے. جی. جی. اور اس میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے. جتنی گنجائش ہے اتنا حق مہر رکھ لیا جائے اور رکھنے کے بعد اس کو ادا کر دیا جائے. جی. لوگ اپنے شہرت کے لیے یا اپنے خاندانی اس میں رسم و رواج کی وجہ سے بہت بڑے بڑے حق مہر لاکھوں میں رکھ لیتے ہیں. جی. اور وہ دے نہیں سکتے، پھر کہتے ہیں کہ وہ تو پھر ہم نے طے کیا تھا یا صرف لکھا تھا. شرعی اعتبار سے تو جب آپ نے طے کر لیا یا لکھ دیا یا زبان سے کہہ دیا وہ تو آپ پر لازم ہے، اب آپ اس کو ادا کریں. تو اس لیے اپنی وسعت کے مطابق گنجائش کے مطابق حق مہر طے کرنا چاہیے. اور ولیمہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا، فرمایا اگر ایک بکری کی گنجائش ہے کرو. جی. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ رسومات رواج ڈال دیے جائیں. جی. اور اسی طرح دیگر رسومات جو رواج ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں. مفتی صاحب یہ ہے کہ مفتی صاحب وہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کو اعلانیہ کرو. یہ نکاح اعلانیہ کرو، اس میں کیا حکمت ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ جی بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے اور یہی بات میں ابھی عرض کرنے لگا تھا. جی. ایسا کہ یہ جو آج کل سیدھی بات ہے والدین کا بھی اس میں قصور ہے کہ بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، 20-25 سال ان کی عمریں ہو جاتی ہیں، بس ابھی رشتے دیکھ رہے ہیں، ابھی جہیز تیار کر رہے ہیں، ابھی فلانا کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لڑکیاں جو ہے وہ عدالتوں میں جا کے ماں باپ کی مرضی کے بغیر، خاندان کی مرضی کے بغیر جا کے شادیاں کر لیتی ہیں. بعض اوقات تو اپنے کفر میں کرتی ہیں، بعض اوقات تو کفر سے بھی کرتی ہیں. جی. تو یہ طریقہ انتہائی مطلب ناپسندیدہ ہے. لیکن طریقہ ناپسندیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس میں والدین کا بھی قصور ہے. جی. جی. اس لیے کہ جب بچوں کو شریعت نے حکم دیا کہ جب بچے اور بچیاں جوان ہو جائیں تو والدین پر فرض ہے کہ اس کی شادی اور اس کے رشتے کے حوالے سے فکر کریں اور اس کی شادی میں تاخیر نہ کریں. نماز کا ٹائم ہو جائے نماز پڑھیں، بچی جوان ہو جائے اس کی شادی کی فکر کریں، جنازہ تیار ہو فوراً اس کو پڑھ لیں. جی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے منع فرمایا. ماں باپ اس میں تاخیر کرتے ہیں، اس میں والدین قصوروار ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر خدا نخواستہ ماں باپ کی تاخیر اور سستی کی وجہ سے بچہ اور بچی سے گناہ کا عمل ہوگا تو وہ گناہ گار ہوں گے، لیکن اس گناہ میں ماں باپ بھی شامل ہیں. جی. تو بہرحال اس کے باوجود یہ ہے کہ شریعت نے اس چیز کو ارشاد فرمایا کہ بھی نکاح کرو علی اعلان کرو. جی. یہ عدالتوں میں چھپ چھپا کے یا خفیہ طریقے سے یا یارانہ دوستانہ طریقہ اختیار کر کے
آپس میں شادیاں کر لینا یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی، اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ ایک لڑکی جو کل تک کسی کے ساتھ چل پھر نہیں رہی تھی، آج وہ کسی لڑکے کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، جی. تو پتہ ہونا چاہیے محلے والوں کو، اہل علاقہ کو بھی، یہ کون ہے اس کے ساتھ یہ لڑکی گھوم پھر رہی ہے، یہ لڑکا کون ہے جو اس لڑکی کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے. جی جی. تو لوگوں کو شکوک و شبہات ہوں، غلط فہمیاں ہوں، بدگمانیاں ہوں اور اس طرح کی معاملات ہوں، اس سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی نکاح کرو، علل اعلان کرو. جی. اس میں والدین لڑکی کے بھی ہوں، والدین لڑکے کے بھی ہوں، والدین اور خاندان لڑکی کا بھی ہو اور خاندان لڑکے کا بھی ہو. اور چونکہ ایک اہم اور خوشی کی بات ہے، خوشی کا موقع ہے، اس لیے خاندان شامل بھی ہو اور اس لیے علل اعلان ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لڑکا یہ لڑکی آج کے بعد میاں بیوی بن گئے ہیں، کہیں آئیں جائیں تو ان کے اوپر کوئی غلط نظر شبہ اور شک والی بات نہ کرے. لیکن مفتی صاحب یہ جو اعلانیہ نکاح یعنی جنہیں آپ ارینج میرج کہہ سکتے ہیں، جو ارینج میرج ہو رہے ہیں، اب اس میں اعلانیہ کی حدیں بہت زیادہ کراس کر کے غیر ضروری یعنی دعوتوں کا اہتمام اور بہت زیادہ لوگوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ بلانا، دور دور تک شادی کارڈ پہنچانا، اور جس تک شادی کارڈ نہ پہنچے اس کی ناراضگی، اس کو شریعت کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں تو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہ شان و شوکت، شہرت، دکھاوا، یہ چیزیں تو اسلام نے حرام قرار دی ہیں. جی. اس میں کوئی شک نہیں جو آپ فرما رہے ہیں، یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور ان معاشرتی برائیوں کی وجہ سے بڑے لوگ تو اپنے جائز ناجائز کمائی، حلال حرام، سود رشوت سے اپنے خواہشات پوری کر لیتے ہیں. جی. لیکن اس کی وجہ سے جو معاشرے میں متوسط طبقہ ہے یا نچلا طبقہ ہے، ان کے اوپر بڑا برا اثر پڑتا ہے. جی. یہ اللہ کا وہ تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم. ایک ہی خاندان میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں. جب امیر ناجائز طریقے سے خرچے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے غریبوں پر بڑا اثر پڑتا ہے. جی. اور یہ حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے. میرے سامنے کے ایسے مطلب کیسز بھی آئے ہیں کہ لوگوں نے شادی کارڈ 30 40 ہزار روپے کا چھپوایا ہے. جی. ایک کارڈ. تو اس طرح کے، اور پھر شریعت نے اس کو تکلف میں رکھا ہی نہیں ہے. جیسے میں نے ابتدا میں عرض کی ہے، سادہ طریقے سے. آپ نے حدیث وہ پڑھی ہوئی ہے، مشہور حدیث ہے کہ صحابی نے شادی کی، رخصتی بھی ہو گئی اور ان کے کپڑوں پہ وہ مخصوص رنگ لگا ہوا تھا جو کپڑوں کے کچے پکے رنگ ہونے کی وجہ سے لگ گیا تھا. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ لگتا ہے تم نے شادی کی. ہاں یا رسول اللہ شادی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ نے بلایا نہیں. تو انہوں نے پھر وضاحت بھی بتا دی. لیکن آپ یعنی اس سے ہمیں ایک طریقہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے. جی. اپنی ہر خوشی، ہر اس موقع پہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کی ان کی خواہش ہوتی تھی. جی. لیکن اس کے باوجود صحابی نے اپنے سادہ طریقے سے شادی کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اطلاع نہ ہوئی. جی. تو یہ تو ہماری مثالیں ہیں کہ شادی ہو سادہ طریقے سے ہو، اس میں جتنی گنجائش ہے اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، غریبوں کو بلا کے اس میں شامل کر لیے، اتنی کافی ہے. لیکن اس میں بہت زیادہ تکلفات کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اور یہ لوگ معاشرے میں اس طرح کے معاملات کر کے نہ صرف گناہ کرتے ہیں بلکہ اس معاشرے کے وہ مجرم بنتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں بھی اس تکلیف میں، اذیت میں جاتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مفتی صاحب کی گفتگو میں چند ایک جن پہلو کا ذکر ہوا، اس میں جو بالکل ابتدا میں مفتی صاحب نے بات کی ہے کہ شادی کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سے مقولہ بیان کیا کہ شادی کرو اور اس کے 3 نقطے ہٹا کے، یعنی شادی کرو اور شادی کرو. اس موقع پہ میں اپنے ناظرین سے ایک ضروری گزارش کرنا چاہوں گا. دوران کال کچھ کالز مزید بھی آ رہی تھی، تو آپ اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس پروگرام میں بذریعہ کال شریک ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب اسٹوڈیو کے مہمان ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں اس وقت آپ کال کریں تاکہ ہم آپ کی کال کا جواب دے سکیں. ضروری بات ہے ایک کال کو ہم کاٹ کے آپ کی دوسری کال ریسیو نہیں کر سکتے ہیں. تو کال کرنے والے جتنے دوست احباب ہیں، جب اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہیں اس وقت کال کیا کریں. تو مفتی صاحب نے بات کی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. سوری ایک کال ہے، اس کو ریسیو کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون جی، کہاں سے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی.
جی محترم کون اور کہاں سے؟ معذرت چاہتے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی 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 مفتی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کیا ٹیلی فون پر نکاح جائز ہے کیا؟ جی آپ کا نام؟ فیصل بات کر رہا ہوں. کون؟ فیصل بات کر رہا ہوں. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی فون پہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے. جی اس والے سے دیکھیے نکاح کا جو صحیح طریقہ ہے جی جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک مجلس میں ہو، گواہوں کی موجودگی میں ہو اور حق مہر کو مقرر کیا گیا ہو اور ایجاب و قبول کروایا جائے اور پھر خطبہ پڑھنا بھی سنت ہے، تو یہ صحیح طریقہ ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں. تو اگر مجلس میں یعنی ممکن ہے ایسے نکاح کرنا کہ خاتون بھی وہاں پہ موجود ہیں جس سے نکاح کیا جائے گا اور دلہا بھی مرد بھی موجود ہے اور اس طرح کے ساری چیزیں موجود ہیں، مجلس ممکن ہے، تو مجلس میں نکاح کرنا ہی بہتر اور افضل ہے. بہتر بہت جی. اور اگر کوئی ایسی پریشانی ہے کہ یعنی یہ چیزیں میسر نہیں ہیں اور ٹیلی فون پہ نکاح کرنا ہے ضروری، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بہتر یہی ہے کہ مجلس میں نکاح کیا جائے اور اچھے طریقے سے، تاکہ اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے. ٹیلی فون پہ نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے کم از کم ایسے بندے ہونے چاہیے جن کو جو آواز کو تو کم از کم پہچانتے ہیں کہ فلاں بندے کی آواز. بات کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ اگر ٹیلی فون پہ نکاح ہوگا تو اس میں شک و شبہ کا خطرہ ہوتا ہے. بس اوقات یعنی دوسرا آدمی بات کر رہا ہے اور آپ اس کو جانتے نہیں ہیں اور پھر اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا پوشیدہ رہتی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ مجلس میں نکاح ہو اور شاہدین جو گواہ ہیں ان کی موجودگی میں ہو اور آمنے سامنے ہو، تو یہ بہت بہتر ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں جی ایک منٹ، ایک کال اور آ رہی ہے ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر جی؟ جی اللہ کا کرم. جی وصال اردو سے بات کر رہے ہیں سر؟ جی جی وصال اردو. جی اچھا سر، مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیں. سر آج کل یہ رسم بنا لی ہے لوگوں نے کہ جو بچوں کی شادی کرواتے ہیں، کچھ 5 لاکھ بولتے ہیں، کچھ 10 لاکھ بولتے ہیں کہ یہ لکھوا دیں جی بچی کا تحفظ ہے. یہ شرعی طریقے سے جائز ہے؟ آپ اپنا نام بتائیں گے؟ جی میں سیف الرحمان اتباع سے بات کر رہا ہوں. جی جی سیف الرحمان صاحب. رسم بنا لی ہے، رواج بنا لی ہے کہ 5 لاکھ بھی لکھواتے ہیں، 10 لاکھ بھی لکھواتے ہیں، مکان بھی بچی کے نام کرتے ہیں اور بھی کافی چیزیں کرتے ہیں کہ جی بچی کا تحفظ ہے. تو میں مفتی صاحب سے یہ سوال کروں کہ شریعت اس کی کیا اجازت دیتی ہے؟ مجھ سے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے سیف الرحمان صاحب نے ایبٹ سے کہ شریعت میں اس بات کی کیا ہے. یعنی دیکھیں آپ جس جگہ پہ نکاح کرنا چاہتے ہیں یا شادی کرنے کا ارادہ ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ دوسرے آدمی کو جان رہے ہوں، پہچان رہے ہوں، اس کی فیملی کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھ رہے ہوں، تو آپ وہاں پہ نکاح کرتے ہیں کہ جس میں پہلے سے ہم ایک دوسرے کی جان پہچان رکھتے ہیں. تو اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو ایسی شرائط لگانا شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ سے ایسی شرائط لگائی جائے. دیکھیں شریعت تو انسان کی محافظ ہے. جی شریعت انسان کی محافظ ہے اور شریعت نے جو مہر رکھا ہے یہ عورت کی حفاظت ہی ہے، یعنی اس کا تحفظ ہی ہے عورت. لیکن اس سے بڑھ کے ضرورت سے زیادہ میرے خیال میں مہر میں بھی یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یعنی بہت زیادہ مہر رکھا جائے، جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب بھی بات کر رہے تھے. جتنا استطاعت کے مطابق ہے آپ وہ مہر ادا کریں. اور ہمیں شریعت میں ایسے مسائل ملتے ہیں کہ صحابہ کرام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا ایک ازار ہے. فرمایا اگر یہ تم اس کو دے دو گے تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، جاؤ گھر میں تلاش کرو، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ملتی ہے تو وہ بھی لے آؤ. یعنی مہر کو آقا علیہ السلام نے بہت زیادہ یا اس کی بہت زیادہ قیمت متعین نہیں کی، بلکہ فرمایا اگر کوئی بھی چیز تمہارے پاس میسر ہے تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق مہر رکھا جائے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں تو ان کو اصل میں خود سے لالچ ہوتی ہے کہ اگر ہماری بیٹی آباد ہوگی تو فبیہا اچھی بات ہے، اگر نہ آباد ہوئی تو تب بھی ہمیں نقصان نہیں ہوگا کہ یہ بہت سارے پیسے لے کے آ جائے گی. اور یہ ان کی نیت میں پہلے سے فطور ہوتا ہے. اور پھر بلکہ ان کی شاید ایک اس تحفظ کے لیے بھی کرتے ہیں کہ
مہر بہت زیادہ ہے تو اس لیے ہماری بیٹی کو طلاق نہیں ہوگی, ہماری بیٹی کا گھر شاید بس جائے گا. لیکن یہ دیکھیں یہ بھی بالکل ہم نے شریعت کے خلاف یہ مسئلہ گڑھ لیا ہے کہ مہر کو اتنا زیادہ لکھوا دیا جائے کہ خاوند اس کو ادا ہی نہ کر سکے. حالانکہ مہر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو فوری ادا کر دیں. جب آپ کا نکاح ہو چکا ہے یہ عورت کا حق ہے, اور اس سے یعنی تعلقات قائم کرنے سے پہلے یہ مہر ادا کرنا بہتر ہے. اور اگر نہیں ادا ہو سکتا تو آپ میاں بیوی آپس میں مل کے اس میں تاخیر کر سکتے ہیں کہ میں فلاں وقت تک آپ کو مہر دے دوں گا, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو فوری ادا کریں. جب ہم اتنا زیادہ لکھوا دیتے ہیں تو نہ وہ ادا کیا جا سکتا ہے, اور وہ مہر جس کو اسلام نے مہر کہا ہے اس پہ اس سے ہم رہ جاتے ہیں. اس پہ محترم سیف الرحمان صاحب جو ہمارے کالر تھے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. محترم سیف الرحمان صاحب, مہر پہ انشاءاللہ العزیز ہمارا ایک مستقل پروگرام ہوگا آئندہ آنے والے 2-3 پروگراموں کے بعد, اس پہ مستقل ہم پروگرام کریں گے, اور آپ وصال اردو دیکھتے رہیے. اس موقع پہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی مزید سوالات بھی آتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں آگاہ کریں. انشاءاللہ العزیز ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب ضرور دیں گے. بات ہماری چل رہی تھی نکاح کے رسوم اور جو نکاح کی اصل کیا ہے, اس پہ آپ گفتگو مفتی دوست محمد صاحب کی کال سے پہلے کر رہے تھے. جی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نکاح جو ہے اسلام نے اس کو بالکل سادگی کے ساتھ رکھا ہے, اور یہ انسان کی ضرورت ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو یہ حکم دیا ہے, بلکہ فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج, کہ جو آدمی قدرت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. اور نکاح کے فوائد پیارے رسول نے بیان کیے کہ جو آدمی نکاح کرتا ہے اسے کیا فائدہ ملے گا. پہلا فائدہ یہ ہے فإنہ اغض للبصر, کہ انسان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں, انسان کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ آج کل جو معاشرے میں فساد ہے اور آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے, بے پردگی ہے, اس کا ایک سبب یہ ہے کہ نکاح میں تاخیر ہے. نکاح کو مؤخر کیا جا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے انسان کی خواہش نہیں پوری ہو رہی, تو انسان جو ہے نا غلط طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آنکھوں کے ذریعے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا, تو فرمایا کہ نکاح کے ذریعے تمہاری آنکھیں بھی نیچی ہو جائیں گی, شرم و حیا آ جائے گا, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اپنی دل کی تسکین کر لو گے, اور اپنے جو تیرے فرائض ہیں, جو نفسانی خواہشات ہیں جو ہر انسان میں ہیں, ان کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ابھارا ہے کہ تاکہ نوجوانوں کا تعلق دین اسلام کے ساتھ قائم رہے, وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہوں, اور ان کو ہر لحاظ سے ان کی جو سہولیات ہیں ان سے اسلام نے ان کو آگاہ کیا ہے کہ اگر نفسانی خواہشات ہیں ان پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم نکاح کر لو. اور اگر نکاح کی وسعت اور طاقت نہیں ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ روزہ رکھ لیں, تاکہ آپ روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی نگاہوں کی, اپنی عفت کی حفاظت کر سکیں, اور اللہ کی عبادت بھی آپ کر سکیں. تو یہ اسلام ایک بہترین علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ روزے کی صورت میں, ایک تو روزے کی حالت میں انسان کوشش کرتا ہے کہ گناہ سے بچے, ایک تو وہ بھی گناہ سے بچ جاتا ہے انسان. دوسرا, روزہ ضروری بات ہے رکھنے والا متقی آدمی ہے, جب وہ متقی ہے اور اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول کر لیتا ہے کہ صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کر لیتا, تو اس کے ذہن میں خود یہ چیز آتی ہے کہ اگر میں بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہوں تو نفسانی خواہشات کیوں نہیں برداشت کر سکتا. بالکل, یہ خود اس کی طرف لے. اور روزہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے, اور تقویٰ اس چیز کا ہے کہ انسان ہر برائی سے رک جائے اور اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور جس کام سے. معذرت ایک کال ریسیو کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پہلے بھی فون کیا تھا آپ کو, تو آپ نے مسئلہ ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھایا. جی, تو میں نے آپ سے پوچھا تھا ایک مسئلہ کہ فون پر کیا نکاح جائز ہے یا حرام. کیونکہ ہمارا ایک بندہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے سعودی عرب میں, لڑکی پاکستان میں ہے. کیا ان کا آپس میں دیکھیں شرعی طور پہ ٹیلی فون پہ نکاح جائز ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ عائد کی جاتی ہے کہ ٹیلی فون پہ جس بندے کی آواز آپ سن رہے ہیں, مثال کے طور پہ شوہر ہے یا بیوی ہے, اس کی آواز کو سمجھنے والے یعنی 2 بندے ایسے جن کو یقین ہو کہ یہ فلاں بندے ہی کی آواز ہے, تاکہ اس میں جو دھوکے کا عنصر ہے وہ مسترد ہو جائے. اگر کسی کو اتنا یقین ہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا. جی جی سر, آج کل ایمو پہ ہوتی ہے, ویڈیو کال ہو جاتی ہے. جی جی, سامنے بیٹھ کر لڑکا سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کی ویڈیو آن ہو رہی ہے. جی جی, ان ساتھ بیٹھی ہوئی, وہ مولوی صاحب ان کو کلمہ پڑھا دیں. جی جی, دیکھیں دو مسلمانوں کے نکاح کے وقت یہ ایک دوسرے کو کلمہ وغیرہ پڑھانا یہ ایک غیر ضروری چیز ہے, چونکہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے. تو ضروری بات ہے مسلمان معاشرہ ہے,
ایمو پہ ویڈیو کال کے ذریعے چونکہ بندے کی شکل بھی پہچانی جاتی ہے اور بندہ دیکھ بھی سکتا ہے کہ فلاں بندہ اپنے منہ سے بول رہا ہے، تو اس نکاح میں شرعی طور پہ حرج کوئی نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا اپنی طرف سے اپنے باپ کو یا کسی اور کو وکیل متعین کر دے، جو اس کا بھائی وکیل اس کی طرف سے وکیل بن جائے۔ اگر بھائی وکیل بن جائے، بھائی اسی محفل میں موجود ہے جہاں پر دلہن یا دلہن کے سرپرست موجود ہے، تو وہ تو نکاح بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اس میں اس کو ٹیلی فون کال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک دفعہ ٹی وی پہ آپ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں بھائی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، یہ ٹی وی پہ ہی کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ، بہت شکریہ۔ آپ کا نام بھائی؟ جی فیصل۔ جی فیصل صاحب، بہت شکریہ جناب۔ جی یہ بتلا دیں ناظرین کو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر باہر کے ملک میں بھی ہیں تو اس میں چھٹی آنا ہے، اس وقت نکاح کر لیں تاکہ نکاح کے سارے مقاصد پورے ہو جائیں۔ بسا اوقات اگر ضرورت محسوس ہوتی بھی ہے کہ نکاح ہر حال میں ٹیلی فون پہ کرنا ہی ہے، تو اس کا جو سب سے بہترین حل علماء نے بتایا کہ اپنے اولیاء اس کے موجود ہیں، بالکل والد موجود ہے، بھائی موجود ہے، چچا موجود ہے، باقی موجود ہیں، ان میں سے کسی کو وکیل بنا دیں اور وکیل اس کی طرف سے قبول کر سکتے ہیں، وکیل مجلس میں موجود ہوگا اور اسی طرح عورت کے بھی اولیاء موجود ہوں گے، گواہ بھی موجود ہوں، اور یہ حق مہر کا بھی تعین ہو جائے ایک ہی مجلس میں، اور ایجاب و قبول بھی ہو جائے فون پہ بھی، تو انشاءاللہ اس میں کوئی یعنی سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک نئی مشکل میں پڑیں کہ ٹیلی فون پہ کال کرنے والا وہی تھا یا کوئی اور تھا، آواز اس کی تھی یا نہیں تھی، اب اس کے پاس ایک بہترین اختیار ہے کہ اپنے والد کو اپنا ولی بنا دے، اپنا وکیل بنا دے، ولی تو پہلے سے ہے، اپنا وکیل بنا دے، بھائی کو وکیل بنا دے، اس کی طرف سے بھائی قبول کر لے، لڑکی کی طرف سے اگر لڑکی خود ایجاب کرتی ہے تو کر لے، اگر کوئی اس کا ولی ہے تو وہ ایجاب کر لے، ایک بہترین آسان ہے، یعنی شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو۔ بالکل صحیح، یہ آسان ہے، لیکن اس موقع پہ میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جو نکاح آج کل انٹرنیٹ پہ یا اس طرح ہوتے ہیں اس میں ایک خاص بیماری پوشیدہ ہے، یعنی کیا ہوتا کیا ہے معاشرے میں کہ وجہ یہی ہے کہ نکاح میں تاخیر ہے، جس کی وجہ سے عورتیں بھی بے راہ روی کا شکار ہیں اور مرد حضرات بھی ایسے کرتے ہیں، فون پہ یا ٹیلی فون پہ یا انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ اور اسکائپ کے ذریعے لڑکی اور لڑکے کا آپس میں رابطہ ہو جاتا ہے، اس کی خبر نہ لڑکے کے والد کو ہوتی ہے اور نہ لڑکی کے والدین اور اولیاء کو اس کی خبر ہوتی ہے، ان کا آپس میں فون پہ رابطہ شروع ہوتا ہے، ابتدا میں ایسے ہوتا ہے فون پہ، پھر اسکائپ پہ چیٹنگ۔ معذرت چاہوں گا، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں محترم جناب سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب منڈی بہودین سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعید اشرف صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے نکاح اور معاشرتی مسائل۔ آپ کا تعلق چونکہ ایک عدالت کے ساتھ ہے، آپ قانونی ماہر ہیں اور اس چیز کو قانونی حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے پاس بہت سارے ایسے مسائل آتے ہوں گے۔ میں آپ سے آپ کے متعلقہ سوال ہی پوچھنا زیادہ مناسب سمجھوں گا۔ عدالتوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کورٹ میرج کے بہت سارے کیسز آتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کے معاشرے پہ جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان معاشرتی اثرات کے اوپر آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو باسی صاحب۔ باسی صاحب، بات یہ ہے، جہاں تک آپ نے بات کی ہے کورٹ میرجز کے حوالے سے، تو کورٹ میرج یقینی طور پر یہ ایک ہمارے معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بدقسمتی اور ایک ناصور ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس میں جو معاشرے کا اس میں کتنا کردار ہے، کیونکہ اس میں ہمارے معاشرے کے اوپر کی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر اپنا کس حد تک رول پلے کر رہے ہیں۔ اس کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ فرسٹ آف آل اس میں یعنی کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے اندر کلچر پروان ہوا ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں یہ میڈیا کو اس حوالے سے میں ان کو الزام دے رہا ہوں کہ انہی کی خصوصاً ہمارے ملک کے اندر غیر ملکی جو ثقافت ہے اس کو میڈیا کے ذریعے امپورٹ کیا گیا، اس کے اثر سے یہ جو مسائل ہیں یہ ہمارے ملک میں آئے ہیں، اور آئے روز سوشل میڈیا کے اوپر جو بے راہ روی ہوتی ہے یا پھر میڈیا کے ذریعے اس قسم کے غلط ہمارے طرف یہ میسج یا غیر ملکی جو کلچر امپورٹ کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس میں یہی میڈیا جو ہے اس نے اس کا انجام بھی ہمیں دکھا دیا ہے
کئی میڈیا ہمارے اخبارات بھر چکے ہیں اس حوالے سے ہمارے میڈیا کے اوپر کئی ایسے پروگرامات ہوتے ہیں کہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ سے دیکھیں جی وہ بنت حوا کے ساتھ یہ ظلم ہوا. کیا ظلم ہوا کہ بنت حوا نے جو ہے وہ کورٹ میرج کے حوالے سے وہ نکلی تو آگے سے جو ہے وہ لڑکے نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی. اس کو پھر اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں وقتی طور کے اوپر جنسی تسکین کے بعد پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ زیادتی کر دی, ایون کہ اس کا مرڈر کر دیتے ہیں. اور دوسری اگر یہ نہ بھی ہو تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ وقتی طور پہ چونکہ جذبات کی بہتات کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے جو فیملی ہوتی ہے, فیملی سسٹم ہمارا بالکل ڈسٹرائے ہو کر رہ جاتا ہے, تباہ ہو کر رہ جاتا ہے کہ ہم فیملی سسٹم سے بالکل کٹ جاتے ہیں. ہمارا اپنے خصوصاً جو بچے ہوتے ہیں ان کا بھی اپنے پیرنٹس سے جو ہے وہ کانٹیکٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے, بچی کا بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر چونکہ میں یہاں پر وہ مولانا طارق جمیل صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو محبت یا عشق اور مطلب ہے کہ یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ ایک اور رشتہ ہے. میاں بیوی کا رشتہ اور ہوتا ہے, محب اور محبوب کا, عاشق اور معشوق کا رشتہ اور ہوتا ہے. پہلے تو وہ عاشق اور معشوق ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ میاں بیوی ہوتے ہیں. اس رشتے کے اندر بہت سا فرق آ جاتا ہے. اب وہاں پر مسائل بنتے ہیں, وہاں پر خصوصاً جو میری بہنیں ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. اب ان کے ساتھ اب ان کے پاس تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا جس کے سامنے وہ دکھ شیئر کر سکے, پھر وہ پچھتاتے ہیں. اور اس میں کئی ایسی عباسی صاحب رپورٹ شائع ہو چکی ہیں خصوصی طور پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ 95% جو کورٹ میرج ہے وہ بالکل فیل ہو چکی ہے. یہ بالکل رشتے جو ہیں یہ ناکام ترین یہ شادیاں ہو چکی ہیں. البتہ یہ تو اس کے نقصانات میں ہم چلے جائیں تو یہ تو ایک بہت لمبی چوڑی میں آپ کے سامنے باتیں رکھ سکتا ہوں. معاشرے کا اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. لیکن عباسی صاحب اس وقت یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت معاشرتی فرد ایک معاشرے کے حساب سے ہمیں بھی ہمارے اوپر کیا رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے, ہمیں بھی اس کے اوپر سوچنا ہوگا. مثال کے طور پر ہمارے اندر جو ہے خصوصی طور پر یہ بات پائی جاتی ہے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ کے لیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, حالانکہ جہاں تک آپ میرے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے, آپ ماشاءاللہ اسکالر بھی ہیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک میری معلومات ہیں کہ خود اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے پیغام پہنچا دیا تھا کہ فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیجیے. لیکن جہاں تک میرے اسٹڈی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس حوالے سے انہوں نے اشارتاً یہ جیسے بھی اس بات کا اظہار کیا, رشتے کا اظہار کیا, تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ. تو باہر آئے تو غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف یا اللہ معاف کرے کوئی اور صحابی سے, تو انہوں نے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا مایوس ہوئے کہ کچھ نہیں ہوا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف غالباً یا کوئی اور صحابی سے, مجھے یاد نہیں پڑ رہا, انہوں نے کہا کہ یار میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ تو کہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار نبی کی جو انشاءاللہ ہوتی ہے وہ یس ہوتی ہے, ہاں ہوتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور ان کو بلا کر کے یہ سارا واقعہ ان کے سامنے رکھے. تو عباسی صاحب وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شرم و حیاتی پیکر ہیں, جن کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ان کے بال کا ایک چھوٹا سا بالکل چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ننگا ہوا تھا تو سورج نہیں طلوع ہوا تھا. ایسے واقعات آتے ہیں. کیا کوئی بندہ کوئی لعین ابن لعین یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انکار کریں گی؟ لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ وحی آ چکی ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو طلب کر کے ان سے رائے طلب کی ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ ان معاملات کے رشتے کے معاملات کے اندر ہمیں جو اپنی اولاد ہے اس کو بالکل بھی بائی پاس نہیں کرنا چاہیے. پیرنٹس کو ان سے مشاورت کرنی چاہیے, ان کی پسند. دیکھیں یہ ہمارے تھوڑا سا یہ مزاح میں بھی بات آ جاتی ہے, ہمارے یہاں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ بندہ لو میرج اس وقت ہی کرتا ہے, یعنی پسند کی شادی اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے بچے کی شادی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کلچر ہے
یہ بالکل ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے یہ ہے، اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے. اور اس میں جو سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی ہے، یہ جو ورثاء ہیں، ممبر و محراب کے ورثاء ہیں، ان کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس ہتھیار ہے کہ وہ ان مسائل کے اوپر کھل کر کے بات کریں، اور ان کے اوپر کھل کر کے بات ہونی چاہیے کہ ہم جو یہ میرا بات کرنے کا مقصد بالکل نہیں ہے کہ بالکل بچوں کے اندر بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بھی ڈیفینیٹلی ان کو بھی اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے آگے چلنا چاہیے. لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو بالکل بائی پاس کر دیتے ہیں، زبردستی میں کرتے ہیں اس حوالے سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بری بات ہے. دیکھیں کیونکہ یہ شادی جو ہے یہ کیونکہ ایک خاندانی نظام ہے اور یہ ہر مذہب کا جو ہے وہ حصہ ہے، لیکن ان کے اپنے طریقہ کار ہیں، وہ مختلف ہیں، وہ جیسے بھی کرتے ہیں. محترم سید اشرف ایڈوکیٹ صاحب، آپ وکیل ہیں اور وکلاء کا بہت بڑا ذریعہ ہے کورٹ میرج ان کی روزی کا. اس کے باوجود کیا آپ اس کورٹ میرج کی حوصلہ افزائی کریں گے یا حوصلہ شکنی کریں گے؟ تحسین کریں گے یا حوصلہ شکنی کریں گے؟ بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پر اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہوں. میں بالکل اس کے مخالف ہوں ڈنکے کی چوٹ پر. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کو بالکل روکنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں یہ کس خرابی کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس کے اندر ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہمیں اس رسپانسبلٹی کو بھی سمجھنا چاہیے. میں پھر کلیئر کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کورٹ میرج کی طرف بھاگنے والی اولاد، کیا اس میں والدین بھی قصوروار ہیں؟ میں یہ 100% تو نہیں کہہ سکتا. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اکثر اوقات یہ واقعات ہمارے ہاں آتے ہیں کہ والدین دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے قریبی رشتے ہوتے ہیں جو بن سکتے ہوتے ہیں، لیکن والدین اپنی ہٹ گرمی کی وجہ سے ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ان کو بھی تھوڑا سا نرمی سے جو ہے وہ معاملات دیکھنے چاہیے تاکہ ایسی نوبت نہ آئے. اور یہ جو بات میں آپ سے کی ہے یہ کم نہیں ہے، بلکہ اکثریت ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ والدین کی ہٹ گرمی کی وجہ سے یہ واقعات ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں مطلب ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. میں اس کے باوجود بھی حوصلہ شکنی کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کمپرومائز. بہت شکریہ سعید صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی قیمتی باتیں کی آپ نے، اور بہت سارے قانونی نقطوں سے ہمیں آگاہ کیا. بڑی اچھی گفتگو تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان اس کو سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ میرا دین مجھے کیا کہتا ہے. باقی اس کے روزگار کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان پہ بعد میں وہ اور کرے. وکلاء کا ایک بہت بڑا روزگار کا ذریعہ ہے کورٹ میرج، اور چونکہ کورٹ میرج کے لیے جانے والی لڑکی اور لڑکا، وہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت، پاور، ایک وہ ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے، بڑا پاورفل قسم کا دباؤ ہوتا ہے کہ ابھی کوئی پہنچ جائے گا، ابھی کوئی دے جائے گا ہمارے، یعنی وہ چھپ چھپا کے معاشرے سے آئے ہوتے ہیں. تو اس سے اس وقت وکلاء جو مانگتے ہیں یا ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کہیں یہ ایک مرتبہ نکاح ہمارا ہو جائے، بعد میں اگر پکڑے جائیں تب بھی چلو ہمیں عدالتی تحفظ مل جائے گا. تو ایک وکیل کا یوں گفتگو کرنا میرے خیال میں ایک بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے. لیکن دیکھیں اس میں دو باتوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ایک بات یہ کی ہے کہ عورت سے بھی نکاح سے پہلے پوچھنا چاہیے، بہت اچھی، چونکہ بس اوقات والدین ان سے پوچھتے نہیں ہیں اور نکاح کر دیتے ہیں. تو دیکھیے دین اسلام اس پہ اگر ہم آسان الفاظ میں آپ تھوڑا سا لفظ ایجاب اور قبول، یہ جو دو لفظ ہیں ان پہ اگر روشنی ڈال دیں تو میرے خیال میں یہ مسئلہ زیادہ وضاحت کے ساتھ بالکل کوئی شک نہیں ہے. تو دیکھیں اسلام جو ہے وہ معتدل دین ہے. اسلام نے ہمیں جبری نکاح سے بھی روکا ہے کہ زبردستی اگر کوئی والد اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کر دیتا ہے اور اس کی بیٹی نہیں چاہتی تو یہ نکاح درست نہیں ہے، یعنی آپ زبردستی کرتے ہیں، اسلام نے اس سے روکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے اولیاء کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ والدین اولیاء جو ہیں بچی سے مشورہ کریں، اس سے پوچھیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شادی سے پہلے بچی سے پوچھنا چاہیے، اور فرمایا کہ اگر وہ شرم و حیا کی وجہ سے خاموش ہو جائے تو فرمایا کہ اذنھا سماعتھا، کہ اگر وہ خاموش ہو جاتی ہے حیا کی وجہ سے، تو اگر وہ کنواری لڑکی ہے حیا کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہے، آپ اس کے سامنے نکاح کی بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ
اجازت دے رہی ہے، لیکن اس بات کو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ خاتون سے جس لڑکی نے نکاح کرنا ہے اس سے مشورہ کیا جائے، اس سے پوچھا جائے، اس کو بتایا جائے. جبراً کسی کے ذمہ لگا دینا یہ درست نہیں ہے. اور دوسری طرف یہی پریشانی ہے کہ اصل میں کورٹ میرج میں ایک اور بڑی پرابلم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا تمام معاملات کو خود ہی حل کرنا چاہتے ہیں. یعنی خود ہی انہوں نے آپس میں بات کرنا شروع کی اور خود ہی تعلقات قائم کیے، اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نکاح سے پہلے ایک غیر محرم عورت کا کسی غیر مرد سے بات کرنا اور پھر اس کے ساتھ ملاقات کرنا، اس کے ساتھ پکنک کے لیے نکل جانا، یہ تمام چیزیں ہمیں اسلام اس بات سے روکتا ہے. تو ایک مسلمان نوجوان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو میں نکاح سے پہلے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، فون پہ بات کر رہا ہوں یا چیٹنگ کر رہا ہوں یا ملاقات کا ٹائم طے ہے، تو یہ تمام چیزیں اسلام ہمیں ان سے روکتا ہے. تو پھر وہ دونوں یہ چاہتے ہیں، اب ان میں شروع بات ہوتی ہے، بات سے پھر بڑھتی جاتی ہے اور پھر وہ تعلقات قائم کرتے کرتے نکاح کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. تو آپ عرض کر رہے تھے کہ ایجاب و قبول. تو ایجاب و قبول میں یہ دو چیزیں ہیں کہ مثلا جو عورت کا ولی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فلاں مرد کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں گواہوں کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں. تو یہ اس کی طرف سے اس کو کہتے ہیں ایجاب. یہ ایجاب ہو گیا. یہ عورت کی چاہتا ہوں نہیں بلکہ کر دیا. ہاں کر دیا ہے، کر دیا ہے، یعنی جب وہ قبول کرے گا تو پھر وہ بات پایا تکمیل تک پہنچ جائے گی. تو وہ ایسے ایجاب کرتا ہے تو جو دلہا ہے یا جو مرد ہے جو نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے، یا اس کے وکلا، ہاں وہ خود کہہ دے اگر موجود ہے. اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کا وکیل اس کو قبول کر لے. تو اس طرح سے یہ ایجاب و قبول، یعنی آسان لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ عورت کے اولیاء کی طرف سے ایجاب ہوگا اور جو مرد ہیں یہ اگر مرد خود موجود ہے یا اس کے وکلاء ہیں وہ اس چیز کو قبول کریں گے. تو جب یہ ایجاب و قبول ہو جائے گا یہ نکاح کا ایک اہم رکن ہے اور یہ ضروری ہے. اور ایجاب و قبول میں آپ دیکھیں کہ جو لڑکی کا ولی ہے وہ یعنی اپنی طرف سے یعنی یہ پیش کر رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اور وہ لڑکی کے مشورے سے کرے. سمجھ لیں، یعنی جبری وہ نہ کرے کہ یعنی خود کہہ دے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اس کی بیٹی اس میں مطمئن نہ ہو، راضی نہ ہو، تو یہ بھی درست نہیں ہے. وہ اپنی بیٹی کے مشورے سے، اور اگر کبھی یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ والد زبردستی کر رہا ہے تو پھر جو شاہد ہیں، جو گواہ ہیں یا مجلس کے جو دوسرے لوگ موجود ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ عورت سے پوچھیں کہ عورت آیا اس بات پہ اگری ہے یا نہیں اگری. تو دیکھیں اسلام نے ہمیں بڑا پیارا نظام دیا ہے کہ اگر مسلمان اس اسلام کو قبول کر لیں صحیح معنوں میں اور اس کے مطابق عمل کریں تو پھر اس طرح کی خرابیاں نہیں آتی. جب ہم اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہماری بہنیں بھی ان کو ترک کر دیتی ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. جی بالکل. یہاں پہ ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے اور اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ انشاءاللہ کراچی جامعۃ الرشید سے مفتی رشید احمد خورشید صاحب بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے کال پہ. تو اب لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین محترم، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے نکاح اور معاشرتی مسائل میں. ان رسومات پہ گفتگو ہو رہی تھی جو رسومات نکاح کے موقع پہ ادا کی جاتی ہیں اور ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نکاح نام ہے ایجاب، قبول اور رخصتی اور اس کے بعد ولیمہ. ان تین چیزوں کا نام نکاح ہے. باقی ہم نے اس نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ اس موقع پر ادا کی جانے والی رسومات نے نکاح کی اصلیت کو ہم سے دور کر دیا. اور مجھ سے اس پہ ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اس وقت ہمارے پاس ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں جامعۃ الرشید کراچی سے مفتی رشید احمد خورشید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا پروگرام چل رہا ہے نکاح اور معاشرتی مسائل. نکاح صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے اور ایک آسان ترین عمل ہے جو شریعت میں بڑا آسان ہے. لیکن کیا وجہ ہے اس کو آج ہم نے بہت زیادہ مشکل بنا دیا؟ اس کو آسانی کی طرف لے جانے کے لیے کوئی حل تجویز فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل.
آپ نے بہت اچھا موضوع منتخب کیا ہے، ایک ایسا موضوع جو اس وقت معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نکاح کو مشکل بنا دینے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے نئے نئے مسائل جنم لے رہے ہیں جو اس سے پہلے ہمارے معاشرے میں موجود نہیں تھے۔ ہم ان چیزوں کو یا مغربی معاشرے کی علامت سمجھتے تھے، یا ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں، اس کا مسلم معاشرے سے تعلق نہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں آتی چلی گئیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی ایک تاثر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دین کو بہت محدود سمجھ لیتے ہیں کہ دین مخصوص چیزوں کا نام ہے، یا ہم عبادات سمجھ لیتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور یا کچھ اور، ہر آدمی کے ذہن میں کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں اسلام کے بارے میں، اور وہ اسی کو اسلام سمجھتا ہے۔ حالانکہ اسلام کا مطالعہ یہ بتاتا ہے، قرآن اور حدیث سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین تو مکمل ہے۔ زندگی کے ہر شعبے، ہر گوشے، ہر پہلو، جس فیلڈ میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو، اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمیں نکاح کے معاملات کے اندر اپنے جو خانگی امور ہیں اس کے اندر بھی ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ تو عموماً یہ کہا جاتا ہے جیسے شادی کے معاملات ہیں، نکاح ہو رہا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری غیر شرعی رسومات ہوتی ہیں، مہندی کی رسم ہے اور مایوں کی رسم ہے اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر گانے بجائے جاتے ہیں اور رقص سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، مخلوط محفلیں ہوتی ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ نکاح جو ایک مسنون عمل تھا، جو ایک شرعی حکم تھا، جو ایک برکت کی تھی، اس کو ہم نے ایک گناہ نہیں بلکہ کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ بنا دیا، اور اس کے بعد پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہوگی، یہ جوڑا کامیاب ہوگا، یہ رشتہ کامیاب ہوگا۔ اور عموماً جب کسی سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ نکاح کا موقع ہے، اس کے اندر آپ یہ غیر شرعی اعمال سے گریز کریں، تو آگے سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کون سا کوئی روز شادی ہوتی ہے، اس زندگی میں ایک ہی دفعہ تو شادی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، زندگی کے اندر بے برکتی آتی ہے، تو پھر انسان ہر شخص سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں مجھ سے کیا جرم ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سا میں نے ایسا گناہ کر لیا۔ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں اس طرح کے مواقع پر، خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر، یا کوئی ایسا موقع ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس موقع کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم اس طرح کے کام کر جاتے ہیں، اور جس کے اثرات ظاہر ہے گناہ کا اثر تو زندگی پر مرتب ہونا ہے۔ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس میں تو ذرہ برابر شک نہیں کہ وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور ہم جب ان چیزوں کو فراموش کرتے ہیں، جب ہم عیش میں آتے ہیں یا تیش میں آتے ہیں، تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور بعد میں جب مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو پھر ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے برکت میں سب سے بڑھ کر نکاح، یعنی وہ نکاح جو سب سے زیادہ بابرکت ہوگا، یہ وہ نکاح ہوگا جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ ہمارے ہاں بہت سی لڑکیوں کی شادیاں صرف اور صرف اس وجہ سے تاخیر کے شکار ہو جاتی ہیں کہ ان کے والدین اپنی بیٹیوں کو وہ مطلوبہ جہیز فراہم نہیں کر سکتے جس کا معاشرے کے اندر یا قولاً یا زبان سے اور یا بالفعل عمل سے اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے۔ حالانکہ اس کا مطالبہ کرنا لڑکی والوں سے شرعاً بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ والدین اپنی مرضی سے اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق جو کچھ تعاون اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکیں وہ ضرور کریں، شریعت اس سے نہیں روکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز دیا۔ عموماً لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز دیا، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا جو جہیز تھا وہ 2 پانی کی مشکیں تھی اور ایک تکیہ تھا چمڑے سے بنا ہوا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں تھی، یہ حضرت فاطمہ کا کل جہیز تھا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو جہیز کی لعنت ہے یہ اس کثرت کے ساتھ یہ سرایت کر چکی ہے، پھیل چکی ہے، تو بہت سارے والدین، لڑکیوں کے والدین، ان کے سرپرست بیچارے پریشان ہیں، کوئی گھر سے باہر رہنے پر مجبور ہے، کوئی کسی جگہ دوسرے ملک میں کام کر رہا ہے، اور اکثر جب معلوم کیا گیا، کئی تبلیغ اخبارات میں شائع ہوا، پوچھا گیا بھائی آپ یہاں کیوں کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنا وطن کیوں چھوڑا، اپنا ملک کیوں چھوڑا،
آپ کو یہاں کس چیز میں رہنے پر مجبور کیا؟ تو ان کا جواب آگے سے یہ ہوتا ہے کہ میری بیٹیاں اور میں نے ان کی شادیاں کرنی ہیں، اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جب تک اتنے پیسے نہ ہو، جب تک اتنا جہیز نہ دیا جائے تو ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے۔ جی جی، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر ہم سب برابر کے حصہ دار ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کوئی اور تبدیل کرے گا، یہ کسی نے تبدیل نہیں کرنی۔ ہم دیکھیں اپنے خاندان میں، دیکھیں ہمارے خاندان میں، ہمارے کسی بھائی کی، ہماری کسی بہن کی، ہمارے کسی چچا زاد کی، پھوپھی زاد کی، ماموں زاد کی، جہاں آپ دین کی بات اچھے طریقے سے ان کو پہنچا سکتے ہیں تو ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے جب ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی تو خود بخود ہم لوگ سادگی کی طرف آئیں گے، اور جتنا ہم سادگی کی طرف آئیں گے اتنا نکاح عام ہوگا، اور جب نکاح عام ہوگا تو معاشرے سے زنا، فحش کام، بدکاری اور یہ جو طرح طرح کے جرائم ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں، اس کا خود بخود خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس وقت مغرب کی ایک بہت بڑی سازش، آپ یہ سمجھیے کہ نکاح کو مشکل سے مشکل کیا جا رہا ہے، اور جو غیر شرعی طریقے ہیں مرد اور عورت کے تعلقات کے، اس کو آسان سے آسان تر بنایا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان کا اس زمانے کے اندر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ نکاح کو آسان سے آسان تر بنائے، اور جتنے غیر شرعی طریقے ہیں وہ یہ کوشش کرے کہ ہمارے معاشرے سے یہ ختم ہو۔ جی مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ نکاح جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور آسان سنت کو کئی گناہوں کا مجموعہ بنا دیا گیا۔ بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے مہندی ہے، مایوں ہے، مخلوط محفلیں ہیں، اور عورتوں کا زیب و زینت کر کے باہر نکلنا، پھر شادی کے موقع پہ، رخصتی کے موقع پہ، ولیمہ کے موقع پہ مخلوط جو ایک پورا سسٹم آ گیا ہے کہ لوگ مرد اور عورتیں ان میں اختلاط ہوتا ہے، کوئی شرم حیا تمیز نہیں ہوتی، بند سنور کر عورتیں باہر نکلتی ہیں۔ یہ مرض ہے، اور مرض ہر کوئی بتانے والا ہے۔ اس مرض کا حل کیا ہے معاشرے میں؟ اب اس کا حل دیکھیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ جس طریقے سے یہ گناہ اب رائج ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے دلوں سے یہ بات بھی اٹھتی جا رہی ہے کہ آیا یہ کوئی گناہ بھی ہے یا نہیں۔ حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ گناہ نہیں، کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ کئی کبائر گناہ ہم اس میں اس کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ہر آدمی اگر یہ سوچے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، میں نے کل اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور مجھ سے صرف اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، وقت پر پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، حج کیا تھا، زکوٰۃ ادا کی تھی یا نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ مجھ سے یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی خوشی کے موقع پر کیا کیا تھا اور اپنی غمی کے موقع پر کیا کیا تھا۔ اگر یہ استحضار ایک مسلمان کے ذہن میں ہو، اور اس کو یہ پتا ہو کہ میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے مذہب پر، اپنے دین پر فخر ہے۔ اسلام جیسا نظام، ایک مکمل جامع لائحہ حیات اور کمپلیٹ سسٹم آف لائف تو دنیا کا کوئی مذہب کسی کو نہیں دے سکتا، اور یہ وہ چیز ہے جس کے ہم نہیں، غیر اس کے معترف ہیں۔ جب غیر اس کے معترف ہیں تو ہم وہ تجربات کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ مغرب جن تجربات کے بعد ناکامی کا منہ دیکھ چکا ہے، اب وہ یہ دیکھ چکا کہ یہ سارے وہ کام ہیں جو ایک معاشرے کو، ایک قوم کو ناکامی کی طرف لے کر جانے والے ہیں، اور ہمارے لوگ ان ناکام تجربات کو اب آزما رہے ہیں۔ حالانکہ ایک عقل مند آدمی کی نشانی یہ ہے، یہ تو عام سی بات ہے اسلام کے مطالعے سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں کہ وہ دوسرے کی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے، لیکن اصل جو اس کے اندر بنیادی نقطہ ہے اور جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم بسا اوقات غیروں کی تقلید کے اندر، مغرب کی نقالی کے اندر، دوسری قوم کے پیچھے چلتے ہوئے بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے فخر اور اعزاز کی بات یہ ہے کہ بس ہم ان جیسے لگیں۔ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ حالانکہ ایک مسلمان کو تو یوں ہونا چاہیے کہ اس کی یہ خواہش ہو، اس کی یہ آرزو، یہ تمنا ہو کہ میں کسی طرح یوں لگوں جیسے صحابہ کی شکل و صورت ہوتی تھی، جیسے ان کی زندگی ہوتی تھی، جیسے ان کی معاشرت ہوتی تھی، مجھے کوئی دیکھے تو اس کو ان کا زمانہ یاد آئے کہ صحابہ کرام بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم جب ان کے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ مصعب، نکاح کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے۔ نکاح کو آسان بنانے کے لیے ایک بڑی تحریک کی ضرورت ہے۔ مختصر سا پیغام آپ نوجوانوں کے لیے کیا دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟
نوجوانوں کے لیے میرا پیغام یہی ہوگا کہ عموماً یہ مطالبات یا لڑکے کی طرف سے ہوتے ہیں یا لڑکی کی طرف سے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے فلاں تقریب میں یہ کرنا ہے، فلاں میں یہ کرنا ہے. تو نوجوان جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ صرف اس بات کو نہیں دیکھیں کہ یہ صرف آپ کی شادی کا مسئلہ ہے. وہ اپنے ان ناجائز مطالبات سے پیچھے ہٹیں اور جو غیر ضروری غیر شرعی تقریبات ہیں وہ خود اپنے والدین سے یہ بات کہیں کہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں، ہم شریعت کے مطابق شادی کرنا چاہتے ہیں. شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک ہی شادی کے بارے میں پوچھے گا کہ شریعت کے مطابق کی تھی یا شریعت کے مطابق نہیں کی تھی. اگر ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی خود یہ تہیہ کر لے تو ظاہر ہے والدین تو یہ کام اپنے نوجوان اولاد کی خوشی کے لیے کرتی ہے. جب وہ خود یہ مطالبہ رکھیں گے، جب وہ خود یہ پیغام دیں گے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ والدین کوئی ان کو مجبور کریں گے اس طرح کی تقریبات اور غیر شرعی رسومات کرنے پر. جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے بڑی قیمتی باتیں ہمارے ناظرین کے گوش گزار کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. بہت شکریہ. مفتی صاحب کی باتوں میں بڑی جاندار باتیں، مختصر اور جامع، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو نہیں 20 معاشرتی مسائل کا حل مفتی صاحب نے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے. مفتی صاحب کی ایک بات تھی بڑی میرے دل کو لگی کہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسان کرنے کا اور کم سے کم خرچ میں کرنے کا حکم دیا، اور ایک سنت کا احیاء ہے اس میں. تو اس مبارک موقع کو ہم نے کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ بنا دیا. اور حقیقت ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام کے دور میں جس طرح نکاح ہوتا تھا، میں نے غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوئی تو وہ ایک سفر میں ہوئی جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا جو کچھ ہے لے آؤ، یہ میرا ولیمہ ہے. تو کتنا آسان تھا، ایک کال ریسیو کر لیتے ہیں اس کے بعد باقی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون جی؟ ہیلو، کال شاید کٹ گئی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طرز عمل تو ان چیزوں کو بہت سادگی کے ساتھ کرنا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر وہ کون سے اثرات ہیں جن کو جو ہمارے معاشرے پہ مرتب ہوئے، اور پھر یہ ساری دیکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح سادہ اور آسان ہونا چاہیے جی، اور ہمارے معاشرے میں اس کو مشکل ترین بنا دیا گیا ہے جی. جیسے آپ نے ذکر کیا، ایسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ کے کپڑوں پہ نشان تھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں شادی کر چکا ہوں. تو آقا علیہ السلام کو دیکھیں خبر بھی نہیں ہے اور عبد الرحمن بن عوف شادی کر چکے ہیں. یعنی اتنا آسان کہ کچھ رشتہ داروں کو جمع کرنا اور ان کی موجودگی میں نکاح کا خطبہ اور اس کے بعد ایجاب و قبول، حق مہر کا تعین اور نکاح کا ہو جانا اور رخصتی کا ہو جانا. یعنی بالکل آسان اس کو بنایا ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل کر دیا. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس وقت سے ان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ میں نے اس کی شادی کرنی ہے، اس پہ کتنے اخراجات ہوں گے، اس کے معاملات کو. جیسے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اسی وقت سے والدین تھوڑا تھوڑا اپنا پیٹ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچی کے لیے کچھ زیور بنا لیں، بچی کی جہیز کے لیے کچھ جمع کر دیں. اس وقت سے والدین اس وقت سے ہمیں پریشانی آ جاتی ہے، جبکہ یہ پریشانی ہمیں دین اسلام میں اگر ہم اسلام کے مطابق عمل کریں تو یہ پریشانی ہمیں لاحق نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بیٹی رحمت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو رحمت بنا کے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ اس کی تربیت کر کے اچھے طرح سے بیاہ دیتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا. اور ایک دوسری خرابی یہ ہے کہ جب ہم نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کے پاس رشتہ آتا ہے لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا کیا کرتا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس کوٹھی بنگلہ ہے نہیں ہے. اگر تو مالدار ہے تو رشتے کے لیے ہاں ہو جاتی ہے، اگر مالدار نہیں ہے تو اس کو انکار کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکیاں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، ان کی عمر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور رشتہ نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کا جو کنسپٹ ہے، جو تصور ہے، اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی نکاح
کا پیغام لے کے آتا ہے، جس کا دین بھی تمہیں پسند ہے، جس کا اخلاق بھی پسند ہے، فزوجوہ، تو پھر اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، نکاح میں تاخیر نہ کرو. اور فرمایا کہ جب اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جامع پیغام ہے کہ اگر تم نکاح کو نہیں کرو گے، تمہارے پاس خطبہ پیغام بھی آ گیا، تم نے تاخیر کی تو پھر فساد، مناسب رشتہ ملنے کے بعد تاخیر جو ہے نا جی وہ یقیناً فساد کا ذریعہ ہاں جی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فساد بھی ہوگا، امن بھی نہیں رہے گا، اور پھر یہ اس طرح کی راہ روی کا ہم شکار ہو جائیں گے. اور یہ بہت زیادہ رسومات، یعنی ایک سادہ نکاح ہے، اس میں بہت زیادہ رسومات ہم نے اپنے پاس سے ڈال دی. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں. یعنی کچھ رسومات ایسی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں جو ہندوانہ رسومات ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر پہلے پاک و ہند ایک ہی ہوا کرتا تھا، تو ہندوستان میں، انڈیا میں ہندو معاشرہ ایک، مسلم اور ہندو معاشرہ بالکل آپس میں آپس میں اکٹھے رہتے تھے. تو بہت ساری ایسی رسومات ہیں کہ جو ہندو معاشرے میں پائی جاتی تھی تو وہ مسلمانوں میں منتقل ہو گئی اور مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا. لیکن بدقسمتی کہ ہندو نے ہماری کوئی چیز نہیں لی، ہم نے ہندو سے ہم نے ہندو سے، یعنی یہ مسلمانوں کی ایک، آپ سمجھ لیں کہ بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ہمیشہ مسلمان دوسروں سے چیزیں اخذ کر رہے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہیں. جو کچھ ان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. جی. اور ان چیزوں سے ہمیں قرآن بھی منع کرتا ہے کہ دوسروں کی تقلید نہ کرو. دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھو، وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے. اور فرمایا کہ جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. تو ہم نے ان کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کی. بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں آئی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. جی. کہ وہ ایک ہی بات پہ راضی ہوں گے کہ آپ ان جیسا کام کرنا شروع کر دیں، آپ ان والی حرکتیں شروع کر دیں، آپ اپنے اوپر ان کے دین کو غالب کر دیں. یعنی وہ آپ کو اپنے جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، خود آپ جیسا نہیں بنیں گے، آپ کو اپنے جیسا وہ دیکھ کے اس وقت آپ سے راضی ہوں گے، ورنہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. وہ تو مسلمان اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھول چکے ہیں. اسلام کی جو تاریخ ہے اور جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جو تعلیمات ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں یا قرآن سے ملتی ہیں اور جو سادگی نکاح کے موقع پہ ملتی ہے، اس کو ہم بھول چکے ہیں. جب ہم نے اس کو بلا دیا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو دوسروں کی تقلید کرنا شروع کر دی، ان کے طریقے کو اپنا لیا، ان کی رسومات کو اپنے اندر داخل کر دیا، جس کی یہ مین وجہ ہے، بڑی وجہ ہے کہ ہمارے نکاح مشکل ہو گئے اور فساد اور فحاشی اور ریانی یہاں پہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں تھوڑا سا کہ ہر علاقے کی اپنی کچھ رسومات ہیں. یعنی بعض رسومات ایسی ہیں جو تقریباً ہمارے سارے معاشرے میں مشترک ہیں، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو بولنے والے تقریباً تمام معاشرے میں مشترک ہیں، اور ان پہ بھی ہندوانہ اثر زیادہ ہے. مثال کے طور پہ ایک رسم ہے مہندی کی رسم، تقریباً تھوڑی بہت تغیر تبدل کے ساتھ پورے ہمارے معاشرے میں جو اردو سمجھنے والا، اردو بولنے والا معاشرہ ہے، اس تمام معاشرے میں مہندی کی رسم پائی جاتی ہے. اور کچھ ہیں جو علاقائی رسومات ہیں، مثال کے طور پہ ایک علاقے میں ہیں تو دوسرے علاقے میں نہیں ہوں گی، اگر ہوں گی بھی تو ان کی شکل کچھ اور ہوگی، اور دوسرے علاقے میں ہیں تو تیسرے میں نہیں ہے، تیسرے میں ہیں تو چوتھے میں نہیں ہے، یعنی مختلف علاقوں میں. تو ان رسومات کا اگر ہم تھوڑا سا تذکرہ کر دیں کہ یہ چلو مہندی کی رسم کو لے لیتے ہیں. دیکھیں جو اس میں ابتدائی کیا خرابیاں ہیں؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی رسومات ہیں ان میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، اچھائی نہیں ہے ان میں. اس میں کوئی اچھائی کا پہلو تو نکلتا نہیں، اچھائی کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ ان میں خرابیاں ہی خرابیاں اور خرابیاں بہت زیادہ ہیں. مہندی کی جو رسم جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں مختلف طریقہ کار ہیں. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے لڑکے کو جو دلہا ہے اس کو مہندی لگوائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو مہندی بچتی ہے اس کو رکھ لیتے ہیں، دلہن کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ دلہن اسی مہندی سے لگائے گی. اب ہم یہ دیکھیں کہ لڑکے کو مہندی لگانا، حالانکہ اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. یعنی مرد اگر مہندی لگانا چاہے تو سر کے بالوں کو لگا سکتا ہے یا داڑھی کے بالوں کو لگا سکتا ہے، لیکن ہاتھوں پہ مہندی لگانا یہ مرد کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ مہندی لگائے. تو ہم نے پہلے ہی شروع میں ہی اس امر کی مخالفت کر دی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے ہم نے اپنا جو مرد جو ایک سنت کو اپنانے جا رہا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے، اس کے آغاز میں ہی ہم نے مہندی لگا کے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے انحراف کر دیا. تو یہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی سنت کو چھوڑتے ہیں، اس مرد کو مہندی لگاتے ہیں. اور مہندی لگانے کے بعد پھر یہاں پر بس نہیں ہوتی، بلکہ پھر اس مہندی کو لے کے جایا جاتا ہے عورت کی طرف. اور پھر اس کو لے کے جانے میں
اس کو لے کے جانے میں بہت زیادہ اسراف کیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی خرابیاں ہیں اور کتنی زیادہ مہندی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو صرف مہندی والے دن امیر گھرانوں میں خرچے ہوتے ہیں، صرف مہندی والے دن، اس خرچے سے کئی درجن غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. کوئی شک نہیں ہے، شادیوں کا بندوبست ہو سکتا ہے صرف ایک مہندی پہ جو خرچے ہوتے ہیں. اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں بسا اوقات لوگ جو ہے نا کہتے ہیں دیکھیں جی آپ قربانی کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، اتنے جانور ذبح کر دیے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے اتنے آدمیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. یعنی جو ایک شعیرہ ہے، سنت ابراہیمی ہے، اس سے ہم لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. بلکہ میں تو ان کے لیے یہ گزارش ہے، مہندی کا ایک جوڑا جو دلہن کے لیے خریدا جاتا ہے، اس ایک جوڑے سے ایک خاندان آباد ہو سکتا ہے. لیکن کبھی بھی وہ مومبتی مافیا اس میں یعنی جو ہے نا بات نہیں ہوگی. مومبتی مافیا طبقہ کبھی بھی نہیں کہے گا جی کہ دلہن تو عام کپڑوں میں بھی مہندی کے دن گزار سکتی ہے، ذرا وہ پیسے کسی غریب کو دے دو، کسی کا بجھا ہوا چولہا جو ہے اس کو جلا دو، کسی غریب عورت کا جو گھر میں بیٹھی اپنی جوانی گزار رہی ہے اور اس کی بالوں میں چاندی آنا شروع ہو گئی، اس کے نکاح کا بندوبست کر دو. اور اس میں یہ نقصان ہے کہ جب آپ معاشرے میں اس طرح کی رسومات پائی جاتی ہیں تو جو غریب طبقہ ہے، جو متوسط لوگ ہیں، جن کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے، وہ پریشان رہتے ہیں کہ یار فلاں عورت کی شادی ہوئی، اس گھر میں شادی ہوئی تو مہندی کی اتنی بڑی رسم تھی اور اس میں اتنا خرچہ کیا گیا، اس میں ناچنے والے لوگوں کو بلایا گیا، اس میں ڈول تھے اور اس طرح کی خرافات اور جو شریعت اسلامیہ کے جس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ والے معاملات کیے گئے. تو دوسرے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں گے تو ہم کیسے کر سکیں گے. ہمیں ذرا بھی اس وقت کسی غریب کا یا متوسط طبقے کا جو آدمی ہے اس کا خیال نہیں رکھتے اور ہم اسلام کی تعلیمات کو پس پش ڈالتے ہوئے اس رسم کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس مہندی میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت سارے خرافات ہیں اس میں بے پردگی نسبتاً شادی والے دن کے مہندی والے دن بے پردگی بہت زیادہ ہوتی ہے. بلکہ اب تو مہندی باقاعدہ ایک ارینج کرنا شروع کر دی لوگوں نے، باقاعدہ اس میں ہال بکنگ ہو جاتی ہے، بینکویٹ ہال، شادی ہال بک ہوتے ہیں اور باقاعدہ وہاں پہ ایک تقریب ہونا شروع ہو گیا. حالانکہ پہلے یہ ایک ایک گھر سے دوسرے گھر تک لے کے جاتے تھے، اب تو باقاعدہ ہالوں کی بکنگ اور مہندی کی الگ سے دعوت اور ولیمے کی الگ سے دعوت اور یہ سارے سلسلے شروع ہو گئے. یعنی اس مہندی میں جو ہمارے دیکھنے میں آیا کہ اس میں بے پردگی بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں یہ مہندی کا جو کام ہے یہ اصل میں عورتوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، اس کو کرنے والی ہیں ہی عورتیں. میں بلکہ یہ کہوں گا کہ شادی کی جتنی رسومات ہیں، رسومات ان کو کہیں گے، شادی کی جتنی بھی رسومات ہیں وہ تمام کی تمام رسومات ان میں کردار سارا خواتین ادا کر رہی ہیں. مرد صرف تماشائی ہے. مرد کے دو کام ہیں، یا تو مرد ڈھول والا ہے، وہ ڈھول بجا رہا ہے، بین باجے والا مرد ہے، یا مرد کا کام صرف تماشا دیکھنا ہے کہ عورتیں کیا کر رہی ہیں. باقی جتنے بھی مایو ہیں، مہندی ہے اور اس طرح کی کچھ اور رسومات ہیں، مثال کے طور پر بعض علاقوں میں وہ گھڑولی کی ایک رسم ادا کی جاتی ہے، بعض علاقوں میں وہ موم بتیاں لے کے تھالوں میں سجا کے موم بتیاں جلا کے ایک گھر سے دوسرے گھر تک، یعنی عجیب و غریب قسم کی جتنی بھی رسومات ادا کی جا رہی ہیں. دلہن کے کپڑے دکھائے جاتے ہیں، دلہا کے کپڑے دکھائے جاتے ہیں. اسی طرح وہ شادی کے موقع پہ جوتا چھپائی کی ایک رسم ہے. یعنی مختلف علاقوں میں مختلف رسومات پائی جاتی ہیں. ان میں کردار سارا عورتوں کے گرد گھومتا ہے. مرد اس میں مردوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. 1% اگر کہیں تو کہہ سکتے ہیں، باقی سب رسومات خواتین کے ہاتھ میں. ضروری بات ان کے ہاتھ میں آئے گی تو ایک پہلے ہی بگڑی ہوئی چیز ہے اور زیادہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے. بالکل ایسے ہی ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس میں عورتوں کا کردار ہوتا ہے. اور یہ اس میں جو ہے نا جتنی رسومات ہیں اس میں ہم شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرتے ہیں. سب سے بڑی مخالفت یہ ہے کہ ہم مال کا خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں کہ جس مال کو ہم نے کتنی محنت سے کمایا اور اس کو ایسے ہی خرچ کر دیا کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کسی نفع والے کام پہ ہم نے اس مال کو خرچ نہیں کیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے طریقے کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم اسراف کر رہے ہیں، مال کو ضائع کر رہے ہیں. تو یہ مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کو ضائع کریں. آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن لا تزول قدم ابن آدم، کہ ابن آدم کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں. ایک سوال یہ ہوگا اس کی عمر کے بارے میں کہ فیما افنا، عمر کو تو نے کیسے خرچ کیا.
اور ایک جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کو تو نے کیسے صرف کیا، جوانی میں کیا کیا کام کرتا رہا. اور ایک اہم ترین سوال ہے جو اس موقع پہ یعنی ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ من این اکتسبہ، کہ اس کو تو نے کمایا کہاں میں ہے، وفیما انفقہ، اور خرچ کہاں پہ کیا ہے. اور ہم اس رسم کو ادا کرتے وقت یا جتنی بھی نکاح کے موقع پر رسومات ہیں اس حدیث کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ہم سے سوال ہوگا یہ مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کو ضائع کر دیں، اس لیے نہیں دیا کہ ہم ناچنے اور گانے والوں کی سیوا کریں، ان کی مہمانی کریں اور ان پہ خرچ کر دیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس موقع پر بس اوقات پیسے اڑائے جاتے ہیں. جی ہاں بالکل. اور دلہا اور دلہن کے سر پہ رکھ کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. اور یہ پیسوں کا اڑانا اور پیسوں کا ضائع کرنا، قیامت کے دن مسلمان سے یہ سوال ہوگا کہ اس مال کو تو نے کمایا کیسے اور کہاں پہ خرچ کیا. تو اس خوشی کے موقع پہ ہمیں اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سے پوچھا جائے گا اور اس وقت ہم کیا جواب دیں گے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم جو ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان تمام رسومات میں ہی، کہہ لیجئے مہندی کی رسم ہو یا کوئی اور رسم ہو، سہرے کی رسم ہو، اسی طرح بارات کی رسم ہو، بہت ساری رسومات ہیں. تو ان میں ایک ہمارے اندر جو غلطی پائی جاتی ہے یا گناہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ گانا بجانا عام کیا جاتا ہے. اس میں ڈانس ہوتی ہے اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اکٹھے مل کے ڈانس اور پھر گانے گائے جاتے ہیں اور پھر باجے بجائے جاتے ہیں، ڈھولکیاں بجائی جاتی ہیں. اس کا آپ دیکھیں تو شریعت اسلامیہ میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون فی امتی قذف و مسخ و خسف، کہ قیامت سے پہلے میری امت میں لوگوں کو دنسایا جائے گا زمین کے اندر، ان پہ پتھر پھینکے جائیں گے، زلزلے آئیں گے. یہ آج کیوں آ رہے ہیں؟ کتنی پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ مسلمان ذلت کا شکار کیوں ہیں؟ سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو پیسے پہنچا دیا. جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کب ہوگا اور کیوں ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت المزاعف، کہ جب ڈول بجانے والے اور یہ لوگ عام ہو جائیں گے. جب ایسے لوگ آئیں گے جو گانے گائیں گے، جو لوگوں کو خوش کریں گے اور ڈول بجائے جائیں گے، ساز اور اس طرح کا سامان بہت عام ہو جائے گا اور پھر شراب پیا جائے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آئے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے، اللہ کا ڈر رہنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارے لیے، یہ خوشی ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے. اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے واقعات ہیں، کبھی آپ اخبارات میں ہم پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جی پوری بارات ایکسیڈنٹ ہوا اور تمام کے تمام لوگ وہ خوشی کے موقع پر غمی کا شکار ہو گئے. آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا، میں مجموعہ خرافات میں کہوں گا کہ بعض شادیوں میں بڑی اہتمام کے ساتھ شراب پی جاتی ہے، پڑھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے. میرے خیال میں گزشتہ کل کا بھی واقعہ ہے، پنجاب کے کسی علاقے میں شادی کے موقع پر شراب پی گئی اور اس میں 20 افراد، وہ زہریلی شراب تھی، 20 افراد ہلاک ہو گئی شادی کے اس موقع پہ. اب دیکھیں شراب پینے ایک الگ جرم ہے جی، اور پھر اس کے لیے شادی کا انتخاب کرنا کہ شادی کے موقع پہ کیا شادی کے موقع کے لیے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہیں. انسان کے جذبات کا شریعت قتل عام نہیں کرتی ہے. صحیح بات. شریعت جذبات کو بہترین رخ دیتی ہے. دیکھیں شریعت ہمیں خوشی منانے کی اجازت دیتی ہے لیکن خوشی میں آپے سے باہر ہونے کی اجازت نہیں دیتی. صحیح. اور ایک چیز جو میں عرض کروں گا جو میرے ذہن میں آئی آپ حضرات کی گفتگو، مفتی صاحبان کی گفتگو سے، جو چیز میرے شریعت نے جن چیزوں سے پابندی لگائی ہے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اس میں انسانیت کا فائدہ اپنا. جی، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شریعت ایک چیز سے روک رہی ہو اور اس رکنے میں ہمارا فائدہ نہ ہو. شریعت انسان کی مزاج شناس ہے بالکل، اور شریعت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کے عین مطابق، فطرت کے عین مطابق بنایا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریعت ہمیں کوئی ایسا حکم دے جس میں ہمارے لیے نقصان ہو. جی، شریعت کے ہر حکم پہ عمل کرنے میں ہمارے لیے اپنا فائدہ ہے. ایک آدمی سنت کے مطابق نکاح کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے اس میں؟ جی، فائدہ تو اس کا اپنا ہے نا، اور اس معاشرے کا فائدہ ہے. لیکن اب جس طرح آپ نے بھی فرمایا، ایک مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ایک ہی تو مرتبہ شادی ہوتی ہے. تو اب اللہ کے بندے ایک ہی مرتبہ جو شادی ہوتی ہے وہ ہر ایک کی جب ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، چلو کچھ لوگ تعدد ازواج کرتے ہیں لیکن اکثریت ایک ہی مرتبہ شادی کرتی ہے، تو اس ایک مرتبہ کے لیے بھی تو شریعت کو فالو کریں. اب دیکھیں پاکستانی قانون میں ہے کہ آپ نے نکاح نامہ بنوانا ہے. آپ کہیں میں نہیں بنواتا ہوں، ایک ہی مرتبہ شادی ہے، میں کیوں اس قانون کا پابند رہوں؟ انسان کا شناختی کارڈ ہے، ایک ہی مرتبہ بنتا ہے، نہیں بنواتا ہوں.
میں ایک ہی مرتبہ تو میں شناختی کارڈ بنانے کی عمر تک پہنچا ہوں. یعنی یہ اس سے انتہائی بیوقوفانہ جاہلانہ قسم کی بات ہے کہ ایک ہی مرتبہ وہ ہوئی ہے. تو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ رسومات کی کہ مہندی کی رسومات ہیں, اس پہ اسراف ہو رہا ہے, بے جا اختلاط ہو رہا ہے, ڈھول باجا ہو رہا ہے, اور اس کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے, یقیناً بڑی سوچنے کی بات ہے. جی. اور اسی طرح بہت ساری رسومات ہیں, جیسے مایوں کی رسم ہے کہ عورت کو پہلے سے بٹھا دیا جاتا ہے, یعنی اس کی شادی سے ایک ہفتہ پہلے اس کو ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ تو نے حرکت نہیں کرنی, کہیں جانا بھی ہو تو کسی کے ساتھ جانا ہے, کسی عورت کو ساتھ, حتیٰ کہ پخانہ کے لیے یا واش روم کی حاجت ہو تو وہ بھی اس کو ساتھ لے کے جایا جاتا ہے, اور وہ بیٹھی رہتی ہے, اس کو نماز بھی بس اوقات پڑھنے میسر نہیں ہوتی. تو اس طرح کی رسمیں جو ہم نے ہندوانہ معاشرے سے لے لی ہیں, جو ہم نے اپنا کے تو بہت اپنا نقصان کیا ہے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح کی سنت کو سادہ ہی رہنے دیا جائے اور سادگی کے ساتھ اس سنت پہ عمل کیا جائے. اور دوسری ایک گزارش یہ ہے, کو حل دینا ہے نا, ہم تو اب سمجھ لیں کہ عوامی کٹہرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے لوگوں کو حل دینا ہے. حل کیا ہے ان چیزوں کا؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے حل تو یہ ہے کہ مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان بن جائے. جی ہاں, بہت ٹھیک ہے. مسلمان جو ہیں اسلام کی تعلیمات کو اپنا لیں تو ان کو زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی رہنمائی ملے گی, نکاح کا مسئلہ اور کوئی بھی مسئلہ ہو. اور دوسری رسومات جو ہیں ان سے رکنے کا ایک حل یہ ہے کہ ہر مسلمان اس سے رکنے کی کوشش کرے, اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اپنے گھر میں اس کو کنٹرول کرے. اس کے گھر میں اگر کسی کی شادی ہے تو رسومات کو نہ ہونے دے, اور اسی طرح اپنے معاشرے میں جہاں تک اس کا بس چلتا ہے اپنی زبان کے ذریعے ان کو روکنے کی کوشش کرے. اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, کہ جب بھی آدمی تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. تو یہ بہت برائیاں ہیں. رسومات ہم نے کتنی ذکر کی, اور ہمارے ناظرین اس سے زیادہ رسومات کو جانتے ہوں گے یقیناً, لیکن ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ رسومات ہیں اور شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو مسلمانوں کو یہ چاہیے, اس بات کا, اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے علماء اس میں کردار ادا کریں, نوجوان اس میں کردار ادا کریں, اور ہماری مائیں اور بہنیں اس میں کردار ادا کریں کہ جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی رسومات پائی جا رہی ہیں ان کے لیے وہ رکاوٹ بنے, اور ان کو روکنے کی کوشش کریں, اور وہ صحابیات کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. اور آقا علیہ السلام کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. فإن لم یستطع, اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا, اور بہت سارے لوگ ہیں طاقت رکھتے ہیں, مثلا ہر آدمی جو گھر کا سرپرست ہے اگر اس پہ بات کی سمجھ آ جائے تو وہ اپنے پورے گھر کو سنبھال سکتا ہے اور ان میں سے ان رسومات کو ختم کر سکتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے. اگر زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر یہ نہیں ہے کہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے اور اس پہ خوش ہوتا رہے. فرمایا اپنے دل سے اس بات کو برا جانے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی قیمتی گفتگو کی. ہمارے ناظرین نے یقیناً اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. ناظرین محترم, نکاح اور معاشرتی مسائل, بہت سارے مسائل ہیں جن پہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ آنے والے اپنے پروگرامات میں گفتگو کریں گے. آج نکاح کے موقع کے جو رسومات ہیں ان پہ ہم نے گفتگو کی ہے, اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آئندہ پروگرام کا حصہ ان کو بنائیں گے. شادی کے موقع پہ اولاً شادی کارڈ جاری کیے جاتے ہیں, مہندی کے لیے اب الگ کارڈ جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں, اس پہ بے تحاشا خرچ کیا جا رہا ہے. اسی طرح بارات, شریعت بارات کو کس نظر سے دیکھتی ہے, رخصتی کا شرعی طریقہ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام کا طرز عمل رخصتی کے معاملے میں کیا تھا, ولیمہ کیا ہے, مہر کیا ہے, اور اسی طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جہیز کا اسلام میں کیا تصور ہے. ان سب چیزوں پہ آئندہ آنے والے پروگرامات میں انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے, اور شریعت کی روشنی میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے, ان سارے معاملات کے حل کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ. ضروری بات ہے, ایک بیماری ہے, اس بیماری کو تشخیص کرنا بھی ایک معاملہ ہے, لیکن اس کے بعد اس کا حل بتانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو آئندہ پروگراموں میں بتاتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا وصال اردو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.